نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا افک کے معاملے میں صفائی پیش کرنا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ شروعی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور کے لیے پالک بھی تھے۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ لے پالک بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ تعالی سے مشورہ کیے بغیر کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر اللہ مفعولا۔ بس جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مؤمنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں، اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے قصے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور شوہر کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر باوجود اس کے زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت
ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھیں کہ یہ سب کا ہے۔ فرمانے لگیں کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہیں، تو تعجب سے کہنے لگیں کہ سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر فرمایا کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتے دار غریبوں بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو بانٹنے والی نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ تو بانٹنے والے نے بھی خواہش ظاہر کی تو فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ مال کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے تو انہوں نے 1,000 مزید بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرے۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکا تھا جس میں رہتی تھیں۔ صدقے کی کثرت کی وجہ سے مأول مساکین یعنی مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو خیال پیدا ہوا کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ناگوار ہوئی۔ سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ فائدہ: عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی ہی نہیں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ اشرف بھائی، گلا آج پھر گیلا کر رہا ہے، گلا آج پھر
گلا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ معمول کا ناغہ نہ ہو، کوشش یہ ہے کہ معمول کا ناغہ نہ ہو، تاکہ مجھ سے ناراض میرے آقا نہ ہو۔ اب یہاں آقا سے مراد شیخ زمن تھے، لیکن وہ تو نہیں ہے، تو ان کی نیت سے یہ لفظ لکھا تھا۔ بیان آج معمول سے کچھ کم کریں گے، بیان آج معمول سے کچھ کم کریں گے، مگر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہم کریں گے۔ بہرحال آپ کو لاسٹ بتایا تھا کہ وہی ترتیب جو پہلے ہماری جاری تھی موسم سرما کی آمد سے پہلے کہ پیر کے دن سورہ فاتحہ کے تعلق سے منگل بدھ آپ کو پتہ ہی ہے، تو بہرحال اسی ترتیب پر لوٹتے ہیں۔ اور ایک نیت یہ بھی تھی کہ ہمارے بڑے محترم جو بیٹھے ہیں حسن بھائی کے پڑوس میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، تو وہ بھی کل پرواز کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کی ہوگی کل پرواز، وہ یہ نہ سوچے کہ سنا نہیں مول صاحب کا آخری واز۔ تو بہرحال اس لیے کچھ باتیں جو ہیں آج کہہ لیتے ہیں، اور بسم اللہ کی دوبارہ بسم اللہ کرتے ہیں، کل ہی اپنے سفر کی بسم اللہ کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر آسان فرمائے، عافیت کے ساتھ لے جائے، عافیت کے ساتھ ان کو واپس لائے، جس مقصد کے لیے وہ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے ایک ساتھی کو جاوید بھائی کچھ عرصہ پہلے اس کا میسج آیا انڈیا سے کہ میرا نیپال کا سفر ہے، وہ وہاں کام کراتے ہیں، ہینڈ پمپ غریبوں کے اندر وہ لگواتے ہیں اور بھی کچھ رفاہی کام۔ تو بڑے بوڑھوں سے ایک دعا سنی تھی میں نے کہ سفر میں جائے تو وہ دیتے تھے، تو میں نے ان کو وہ دی تو بڑے خوش ہوئے۔ میں نے کہ آپ دعا نا الفاظ کو کافی ہو دلائے، تو ہم بھی جو ہے ان کو دے دے۔ تو وہ لفظ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ڈگلے نے ڈگلے، پگلے نے پگلے نے ڈگلے نے ڈگلے مدد فرما ہے۔ اشرف بھائی سمجھ گئے نا؟ آپ کو سمجھ جانا چاہیے بھائی، اتنے عرصے سے رہ رہے ہمارے درمیان، ہم آپ کی اردو سمجھ گئے، یعنی ہم سے مراد میں نہیں دوسرے لوگ۔ بہرحال مقصد یہ اشرف بھائی کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائے، اور ڈگلا یعنی کیا کہیں گے اردو میں؟ ڈھیر، ہاں جزاک اللہ، ڈھیر کا ڈھیر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، تو ان کی بھی جو ہے وہ مدد ہو، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ بھی جو ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ بہرحال بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، تو پہلے بھی میں جب یہ مجلس ہوتی تھی تو کبھی یہ کلام کبھی دوسرا آپ کو سناتا تھا، تو بڑی اچھی بات کہنے والے نے کہی ہے کہ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کے جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ ہاں، اس میں آپ کو نہ جانے کتنے جہانوں کی مجھے اور آپ کو سیر ہوگی اگر ہم اس کو معنی، میننگ اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کے جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔
کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں. ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مینشن کرایا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ اور احسانات جو ہیں وہ گنوائے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آگے آپ چلے جائیں اور پھر یہ جملہ شروع ہوتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہرحال تو اسی کو کہا کہ کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں. تو کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جاں سے بھی قریب. انسان کی کیا ہے؟ رگے جاں سے بھی قریب ہے. قرآن کریم میں ہے سورہ قاف میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو اسی کو کہا تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جاں سے بھی قریب، پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں. کہ انسان کیوں پریشان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی پاور، اللہ کی طاقت پہ یقین نہیں ہے. اور آج میں اور آپ دعا نہیں مانگتے، کہتے ہیں کہ بہت مانگی کہاں قبول ہوئی، اب آگے مانگ کر کیا کریں گے. تو سعدی نے کہا کہ اور کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ ہیں یہاں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ ندارے غیرز تو فریاد رس. سعدی نے کہا یہی بات، ندارے غیرز تو فریاد رس، کہ تیرے علاوہ میری فریاد تو کوئی سننے والا ہے نہیں. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا. سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے شروع میں، لیکن جاوید بھائی ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو بہرحال اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتا دی تھی. اب حسن بھائی میں اور آپ قرآن کریم کھولیں گے تو آپ دیکھنا سب سے پہلے جو آیت میرے اور آپ کے سامنے آئے گی اور نظر ہماری پڑے گی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ احمد الصاوی علیہ الرحمہ. وہ یہ لکھتے ہیں حافظ امتیاز کہ حضور نے جو فرمایا حدیث پاک میں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع او اجزم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مفہوم یہ ہے کہ ہر اچھا کام کہ جو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے تو وہ نامکمل اور ادھورا رہتا ہے. اگر وہ ہو بھی جائے گا بظاہر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو گیا، لیکن برکت سے خالی ہوگا. یہ مطلب ہے کہ بظاہر تو محسن بھائی مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کام ہو گیا جیسے ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن برکت سے وہ خالی ہوگا. میں اور آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے تب بھی پیٹ بھرے گا، بغیر بسم اللہ کہے اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ہم کھانا کھائے تب بھی پیٹ تو بھرے گا. کھانا جو بیچارہ ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور کھانا ایمان والا بھی کھاتا ہے.
وہ بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے. بہت سے ایمان والے بھی بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں میرے جیسے، لیکن پیٹ جو ہے وہ ان کا بھی بھرتا ہے، جو بسم اللہ کہہ کر کھاتے ہیں ان کا بھی بھر رہا ہے. لیکن کھانے کا جو مقصد ہے بغیر بسم اللہ کے اگر ہم پڑھیں گے تو وہ حاصل نہیں ہوگا. وہ آپ جانتے ہیں ایک بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے اندر بنایا ہے. کھانا کھانے کے بعد ایک تو ہضم ہونا بھی ضروری ہے، دوسرا کچھ فضلہ باہر نکلنا بھی ضروری ہے، تیسرا اس سے خون بننا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں، ایک پورا جو ہے وہ نظام ہے. تو بہرحال یہ مطلب ہے، ورنہ ہم کہیں گے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر بھی بھائیرس کام ہم نے کیے تو وہ کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے. تو پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ ہمیں نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت سے وہ کام کیا ہوگا؟ وہ خالی ہوگا. تو بہرحال ایک حضور کا ارشاد بھی ہے، اور دوسرا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرو. اور علامہ احمد صاوی علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت بھی مجھے اور آپ کو پتہ دے رہی ہے کہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرو. کیسے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حافظ صاحب پیغام دے دیا کیا کہ ہر اچھا کام کس سے شروع کرنا ہے؟ اللہ اکبر. ان کا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے. اور مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے. ہاں، میں نے پڑھا جتنا اللہ نے توفیق دی کئی مفسروں کو، لیکن علامہ احمد صاوی کا ذہن ادھر گیا. وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن لکھا ہوا نہیں ہے. لکھا ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے اچھائی ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع اشرف بھائی کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. جیسے آج میں نے شیخ زمن نہیں تھے تو بعد اشرف بھائی سے شروع کی ہے. تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاوید بھائی کیا ہے کہ اپنا کلام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، جس سے مجھے اور آپ کو صدیق بھائی یہ سبق دیا گیا کہ ہم بھی اپنا ہر اچھا کام، ایک جملہ یاد رکھنا میرا، ہر اچھا کام، آگے بات آئے گی، ہر کام بسم اللہ سے شروع نہیں. وہ میں کچھ آپ کو تفسیر انشاءاللہ وقت رہا تو آج یا پھر آئندہ ہفتے بتاؤں گا. یہ یاد رکھیو، ہر کام بسم اللہ سے نہیں بلکہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. جیسے ہر اچھا کام ہم عبدالحفیظ بھائی کس سے شروع کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو، یا جنت میں پہنچ گئے، جنت میں چلے گئے ہیں، آواز نہیں آ رہی ان کو. تو کس سے شروع کرتے ہیں؟ اگر ہاتھ سے ہے تو حسن بھائی سیدھے ہاتھ سے، اگر وہ کام پاؤں سے متعلق ہے تو سیدھا پاؤں ہم یوز کرتے ہیں. اور اگر وہ کام ذرا دوسرے قسم کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس سے انسانی طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، جیسے ٹوائلٹ میں جانا، تو پہلے کون سا پاؤں رکھیں گے؟ جاوید بھائی الٹا پاؤں جو ہے وہ رکھیں گے. اسی طرح جب ہم نجاست صاف کریں گے، گندگی کو محسن بھائی صاف کریں گے تو کس سے کریں گے؟ الٹے ہاتھ سے. یاد رکھو، مجھے کیا ہے، زکام ہوا ہے. ہمارا حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زکام یعنی زو کام، دو کام والا ہے. تو مجھے سرف بھی کرنا ہے اور یہ بھی ساتھ میں رکھنا ہے، یہ دو کام ہے. جیسے دکان، تو حضرت فرماتے تھے دو کان، کہ وہ جو ہوتا ہے مالک ہے خاص کر کے دکان کا، تو دونوں طرف اس کے کان لگے ہوتے ہیں. ہاں، اور چشمہ ہے تو یہ اوپر سے دکھتا ہے. آج تک یہ فلسفہ جاوید بھائی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ چشمہ ہے تو بھائی دیکھنا کانچ سے ایک اچھا نظر آئے، لیکن لوگ جو ہے اوپر سے ہی دیکھتے ہیں. بہرحال سب ایسا نہیں کرتے.
کئی لوگ کرتے ہیں ایسا. تو ایسا چشمے والے بھی ناراض نہ ہو جائے. ہاں چشمہ مجھے بھی ہے لیکن میں لگاتا نہیں ہوں. ہاں مجھے بھی ہے اور نمبر ہے. خیر اب تک ضرورت نہیں پڑی. ڈاکٹر نے تو کہا ضرورت ہے لیکن ہم ویسے ہی گاڑی چلا رہے ہیں. تو میں بھی حسن بھائی کے گروپ کا آدمی ہوں چشمے والا. بہرحال تو کیا ہے جیسے کام ہے تو ہر کام ہم سیدھی طرف سے شروع نہیں کرتے. یہ بھی یاد رکھو ناک صاف کرنا ہے الٹے ہاتھ سے کرنا ہے. یہ بھی جو ہے ہمیں فقہا نے بتایا ہے قرآن و سنت میں غور کر کر. بہت سے لوگ ناک صاف سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. سردی جس کو ہم بولتے ہیں ہوگی تو وہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. حالانکہ وضو پہ غور کرو. جب ہم وضو کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو کون سے ہاتھ سے ہے صدیق بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے ڈالتے ہیں. اور جب حسن بھائی صاف کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں نا. ہاں یہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے. یہی کام بعض لوگ جب جنازے کو غسل دیتے ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں. جنازے کو جب غسل دینا ہے تو حافظ امتیاز کیا کرنا ہے؟ پہلے نجاست صاف کرنی ہے, گندگی. پہلے ڈائریکٹ غسل نہیں شروع کر دینے. پہلے کیا کرنا ہے؟ نجاست گندگی جو ہے وہ دونوں, بڑی نجاست کا حصہ بھی جہاں سے خارج ہوتا ہے اور چھوٹی کا بھی, دونوں جگہ صاف کرنی ہے. اور یہ جب صاف کریں گے تو ہاتھ میں کیا پہننا ہے؟ موزے گلب جو ہیں وہ پہننا ہے. دستانے پہننے ویسے نہیں. دستانے پہننے کے بعد پھر ہاتھ میں کیا لو؟ روئی لو. روئی لینے کے بعد کچھ پانی بھی ڈالو تاکہ وہ جو ہے آسان ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور جب یہ کام کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے صاف کرتے. جو حکم اپنی گندگی صاف کرنے کا ہے وہی دوسرے کی بھی ہے. میں اور آپ جب محسن بھائی چھوٹا استنجا کیا ہو یا بڑا استنجا, اس کو جب صدیق بھائی صاف کریں گے تو پانی کون سے ہاتھ سے ڈالیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے, ہے نا. اور صاف کس سے کریں گے؟ الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ کریں گے. تو یہی معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی ہے. جیسے یہاں ہم بعض مرتبہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے, توجہ نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں, یہی کام مائیں بہنیں عورتیں بچے کو جب نیپی بدلواتی ہے اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کٹکا, لیکن ابھی تو کہیں بھی کٹکا نہیں ہے. ابھی تو انا کھٹکا تھا بھی. ہاں ہے جو محسن بھائی کے ابھی تو انا کھٹکا تھا. હવે આપણે જાય ને એવું વિચારે કે આપણને બધા મળવા આવે તો લાગે દિલને ઝટકા. सिद्दीक भाई खुद ही मिलने जाइयो. तो बहरहाल वैसी चीज जो है अब तो हो चुकी है. तो वहां भी अब तो नेपी जो है आ गई है. किसी ने जोक सुनाया कि भाई एक औरत जो है साफ कर रही थी, नेपी की एक कंपनी का नाम है हगीज. किसी ने पूछा कि ये हगीज थे कि मुतीज. तो बहरहाल तो औरतें, ये मैंने मेरे घर में भी मार्क किया, वो साफ कराएगी. बच्चा या बच्ची जो छोटी है, छोटा इस्तिंजा या बड़ा, तो वो सीधे हाथ से साफ करती है. वो वाइट लेगी. वाइट क्या लेगी सिद्दीक भाई? वाइट लेगी है और फिर सीधे हाथ से जो है जाहिद भाई उसको साफ कराती. नहीं, कौन से हाथ से साफ कराती? उल्टे हाथ से. ये दोनों हाथ कहाँ किसका इस्तेमाल करना है, दोनों पांव कहाँ किसका इस्तेमाल करना है, कुर्बान जाइए हमारी शरीयत पर. है हसन भाई, हर चीज मुझे और आपको आका ने बताई कि हमें यतीम नहीं छोड़ा है. हर चीज जो है वो हमें बता दी, लेकिन वो मालूम होना चाहिए. यही काम जूते उठाने में है. लोग जूते सीधे हाथ में उठाते हैं. हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, जब ये देखता हूं मैं तो जी करता है कि वही जूता मैं उठाऊं और उसके सर पे बजाऊं. है भाई. तो बहरहाल ऐसी जो है वो चीज है. तो चप्पल और जूते भी याद रखो, कौन से हाथ में उठाने? उल्टे हाथ में उठाने. ये सब चीजें जो है वो किताबों में बयान की गई है, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती. तो जैसे वहां अंधाधुन जो मेरी और आपकी समझ में आए तो जहां जो चाहा हाथ इस्तेमाल कर दिया, नहीं. इसी तरह बिस्मिल्लाह भी हर जगह इस्तेमाल नहीं करनी. समझ आया? बिस्मिल्लाह भी हुजूर ने जो फरमाया है कि हर काम
تو یہاں ہم ایک جملہ بڑھائیں گے، ہر اچھا کام اس کو کس سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ورنہ آج تو شاید کوئی نہیں ہے اگربتی کی گروپ والا کوئی نہیں ہے نا. ہاں اگربتی کی جماعت جو ہے ہمارے عمرانی بھائی تو انڈیا میں مزے اڑا رہے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے، فتاوا کی کتابوں میں مسئلہ ہے، مکروہ لکھا ہے کہ بیڑی پینے سے پہلے، حسن بھائی نہیں ہے وہ دوسرے حسن بھائی کھرگاؤں والے، تو سگریٹ پینے سے پہلے، تمباکو کھانے سے پہلے، مسواک، حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے. کیوں؟ یہ جسموں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ہاں اگر کوئی مفتی صحیح صاحب والا استدلال کرے تو الگ بات ہے. ہمارے عثمان چچا مہمان کاپڑیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، وہ مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جس روم میں ہوتے تھے آپ کو معلوم ہے، بیٹھے ہوئے تھے اور رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تھا. مفتی صاحب تو جلدی آ جاتے تھے، آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے. تو عثمان چچا ایک دن آئے اور مفتی صاحب نے وہ تمباکو رکھا کھانے کے عادی سے. تو عثمان چچا بڑی عمر کے بھی تھے، بے تکلفی بھی تھی. تو مفتی صاحب سے فرمانے لگے کہ حضرت، گجراتی میں کیدو کہ حضرت આ તંબાકુ નહીં ખાવાનું, એમ કે તંબાકુ ખાય ને તો એ બોડીને નુકસાન પહોંચાડે, એટલે તંબાકુ નહીં ખાવાનું, છોડી દો ને તમે. મુફ્તી સાહેબ બોલે કે તંબાકુ નહીં ખાવાનું, કે મેં વહી થા કે છોડી દો એમ કે તમે, એમ કે. તો મુફ્તી સાહેબ ને ફौरन સિદ્દીકભાઈ ફરમાયા કે ઉસ્માન ચાચા તમને ગલત ફહેમી છે, હું તંબાકુ ખાઉં થોડી, હું તો થૂકું. है कि तंबाकू आदमी खाए तो नुकसान देता है, मैं थोड़ी खाता हूं, मैं तो थूकता हूं. तो इसलिए बहरहाल आपकी बात सही है, लेकिन मेरे मुताबिक गलत है कि मैं तो थूक देता हूं, मैं थोड़ी जो है वो खाता हूं. बहरहाल तो इसलिए, और याद रखिए उलमाए अरब का फतवा, हालांकि मेरे वालिद मरहूम अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे हाफिज साहब, वो भी बीड़ी पीते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन उलमाए अरब का फतवा यह है कि बीड़ी और सिगरेट पीना हराम है. क्यों? इसलिए कि सेहत जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दे रखी है, उसकी हिफाजत मुझ पे और आप पे फर्ज है. जैसे नमाज पढ़ना फर्ज, रमजान में रोजे रखना फर्ज, माल है शराइत पूरे हो ज़कात देना फर्ज, हज के शराइत पाए जाए हज करना फर्ज, इसी तरह सेहत की हिफाजत ये भी फर्ज है. इसीलिए तो वो बीमार आदमी को अल्लाह ने क्या दे दी? रुखसत दे दी कि भाई रोजे न रखो, कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत बुरा है. क्यों? वो सेहत की वजह से. तो सेहत की हिफाजत भी फर्ज है. और ये चीज आप जानते हैं कि बीड़ी तंबाकू ये चीज क्या है? बदन को खोखला कर देती है. वो एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग अजीब है, पैसे कमाते हैं और खुद ही जो है आग लगाते हैं. कि अगर मौसिम भाई अपने हक की कमाई हो और कोई आग लगा दे तो, अरे આપણું તો એવું થાય જાવીદભાઈ 5 પાઉન્ડ પડી જાય કે નમાઝમાં યાદ આવે હટ લાગી ગયું એ નહીં મળે તો નાક પર નસકોરી ફૂટનું બંધ કરીને જોવા જાય કે હારો કોઈ ઉઠાઈ ગયો ડેડ પાછું. 5 પાઉન્ડ પોતાના હાથની કમાયો હસનભાઈ, તો આપણે તો નમાજ की એવી અલ્લાહ માફ કરે કે કઈ બહાનું કાઢને જાય કે આ સિદ્દીકભાઈ સમજી નહીં જાય કે ઊંઘા થાય, તો કઈ ને કઈ બહાનુંથી જાય કે ખબર નહીં એમ કે હારા કોના હાથે છેડે, બધા જાવીદભાઈ થોડી હોય કે कोई हवाला हाथों छेड़ू लेने नहीं गई माले गरीबन समझीने. तो वो क्या है? वो जो है वो जाएगा. क्यों? अपने हाथ की कमाई है, पसीने की कमाई है. मैं और आप 5 पैनी 10 पैनी बचाने के लिए आइसलैंड में दूध जो है मिसाल के तौर पर 275 का है और मोरिसन के अंदर 285 का है, तो हम आप खुद कह रहे हैं तो बहरहाल वो करते हैं हम, इसमें कोई बुराई नहीं है ना. हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऑप्शन है, वक्त है, करे. अब इंडिया से कुछ लोग सिद्दीक भाई यहाँ घूमने आए, दरमियान में बहुत लोग आए, तो कम वक्त बद्दी आपड़ी दुखती रगो जो नहीं गया ने લીખી ગયા બધું. હવે તો ઇન્ડિયા જાય તો માલો જોઈને લઈ જાય, તો તમને ખબર પડી કે એ પાઉન્ડ શોપ છે. બહરહાલ તો
وہ کہتے ہیں کہ تم 10 پینی کے لیے وہاں تک جاتے ہو. میں کہ ہاں بھائی ہمارے تو نیک نامدار لیکن اکنا رکھ لکھواؤں ہے. یہ تو جیسے ٹھنڈی گجب نہیں ہوئے, برسات برف بدو پڑے تو بھائی مالے مفت. ہاں وہ کہنے والے کہتے آپ مت بولو کوئی بات نہیں سمجھ گئے. تو ویسا ہوتا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی شال بہت جوتے جو ہے جوتے تھے اور شال تھی, اور شال جوتے سے مہنگی تھی, بہت شاندار اور مہنگی شال تھی, اور جوتا اس کے مقابلے میں کم قیمت کا تھا. اب وہ آدمی جو ہے مہنگی شال سے اشرف بھائی کیا کرنے لگا, جوتے کو صاف کرنے لگا. تو کسی نے کہا کم بخت بیوقوف آدمی ہے, اتنی مہنگی شال جو ہے وہ ہے, اور جوتا تو بالکل معمولی کم قیمت کا ہے, اور تو اسے صاف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تجھے کیا معلوم, یہ ہڈیوں میں آئی ہے, یہ خون پسینے کی. ہاں بہرحال وہ بھی ہے, آپ کمائے باپ کمائے والا بھی معاملہ ہے. تو ویسی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. خیر بہرحال تو میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کرنا. حقہ اور بیڑی کا سمجھا رہا تھا کہ صحت کی حفاظت بھی کیا ہے, فرض ہے. اس لیے علماء عرب تو اس کو حرام لکھتے ہیں کہ سگریٹ پینا کیا ہے, حرام ہے, بیڑی پینا کیا ہے, حرام ہے. لیکن ہمارے علماء نے ذرا اس میں سب پاکستان کے بھی, انڈیا کے بھی, بنگلہ دیش کے بھی, یہ سب علماء جو ہے برما کے, یہ سب شامل ہیں ہماری طرف کے. انہوں نے ذرا ڈھیل دی ہے, رعایت. لیکن مکروہ تحریمی تو وہ بھی کہتا ہے. کیا ہے مکروہ تحریمی ہے کہ جسم کو اس سے کیا پہنچتا ہے, نقصان جو ہے وہ پہنچتا ہے. بہرحال چلے گفتگو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اتنی بات یاد رکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ نہیں پڑھنا ہے. کہاں نہیں پڑھنا ہے, بیڑی پینا ہے تو نہیں پڑھنا ہے, سگریٹ پی رہے ہو تو نہیں پڑھنا ہے, حقہ پی رہے ہیں تو نہیں جو ہے وہ پڑھنا ہے, نسوار کھا رہے ہیں تو جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہے. اسی طریقے سے نجاست کی جگہ ہے, یعنی نہیں پڑھنا ہے کا مطلب مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. یہاں بھی بسم اللہ پڑھنا کیا لکھا ہے, مکروہ جو ہے وہ ہے. اسی طرح نجاست کی جگہ پہ بھی بسم اللہ پڑھنا کیا ہے, مکروہ ہے. آخری بات سن لو, گفتگو ختم کرو. ٹوائلٹ علماء نے اس کے اندر فرق کیا ہے. ایک ہماری مسجد کی ٹوائلٹ آپ دیکھ لیں, یو کے کی عام مساجد کی صاف ستھری ہوتی ہے, اور جہاں یہ جا رہے ہیں وہ دیدار کر کے آئیں گے, پھر پوچھنا کارگزاری ہے. تو وہاں جو ہے مساجد کا حال, ٹرین کا حال آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے. تو اس لیے لکھا کہ جہاں ٹوائلٹ بالکل میں اور آپ انٹر ہو اور صاف ہو, اور باہر ہم دعا پڑھنا بھول گئے ہیں, بہتر تو یہ ہے کہ دعا کہاں پڑھ لو, باہر ہی پڑھ لو, صاف ہو تو بھی. لیکن بہرحال بھول گئے تو واپس ریورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی کو, ہے وہیں اگر ٹوائلٹ صاف ہو تو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ اس لیے مکروہ تھا کہ وہاں گندگی ہے, نجاست ہے. لیکن اب وہ چیز کیا ہے, صاف شفاف ہے, تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہاں بھی مان لو ایسا ہے, اور وہاں بھی صفائی وہاں بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں, وہاں بھی جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن اگر صفائی نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے. ایک اور جگہ قرآن پڑھنے کی ہے, وہ سن لو, وہ بھی مکروہ ہے. 10واں سورہ توبہ 10واں پارہ یا 11واں 10واں سورہ توبہ, اس سے پہلے سورہ انفال ہے. تو حسن بھائی اگر سورہ انفال سے ہم پڑھتے پڑھتے آئے, ان اللہ بکل شیء علیم, یہی ہے نا. اب آگے پڑھنا ہے بسم اللہ ابھی پڑھیں گے, پھر براۃ من اللہ تو مکروہ ہے. اس لیے یاد رکھیے, رمضان میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ہیں محسن بھائی قرآن کو ختم کرے. تو آدمی پڑھتا پڑھتا آ رہا ہے, تو صدیق بھائی کیا کرنا ہے, بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے, آگے پڑھنا ہے. تو ہاں اگر آپ نے وہ بک مارک جس کو بولتے ہیں, نشانی وہاں آپ نے رکھ دی, آپ نے بند کر دیا قرآن شریف کہ میں بعد میں پڑھوں گا, اور آپ کنٹینیو آپ کو پڑھنا ہے چونکہ قرآن شریف ختم کرنا ہے. اب میں اور آپ پڑھنا شروع کریں گے وہیں سے, تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ کنٹینیو پڑھتے آ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے, یاد رکھیے. اور اگر وہاں سے شروع کریں گے تو مکروہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.